اچھا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا۔ اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه۔ اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم۔ ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم۔ گرامی قدر بھائیوں اور لائق احترام ساتھیوں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اپنی بندگی اور عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور اس بندگی میں رغبت پیدا کرنے کے لیے یا اس عبادت میں نکھار پیدا کرنے کے لیے یا اس عبادت پر مزید توجہ مبذول کروانے کے لیے پروردگار نے ان سال کے مہینوں، دنوں، راتوں میں سے کچھ گھڑییں، کچھ اوقات ایسے مبارک، بابرکت، حرمت والے، عظمت والے اور شان والے بنائے ہیں کہ آدمی اگر اپنے عام دنوں کی غلطیوں اور کوتاہیوں کا ازالہ کرنا چاہے، تھوڑے وقت میں زیادہ فاصلہ طے کرنا چاہے، تھوڑے عمل پہ زیادہ ثواب حاصل کرنا چاہے، تو ان مبارک ایام کو اپنے لیے غنیمت سمجھ کر وہ اپنی پچھلی کمیوں کا ازالہ کر سکتا ہے اور اپنا رب کا قرب حاصل کر سکتا ہے اور اپنے اللہ سے اپنی دوریاں مٹا سکتا ہے۔ جیسے مہینوں میں سے رمضان کا مہینہ بڑا بابرکت مہینہ ہے، بڑے بڑے پتھر دل لوگ اور بڑے بڑے اللہ کی رحمت سے دور جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے تو اس مہینے کی بابرکت گھڑیاں اس کو اللہ کا قرب عطا کر دیتی ہیں، زندگی تبدیل کر دیتی ہیں۔ کچھ جگہ ایسی مبارک ہوتی ہیں کہ ان جگہوں پر قدم رکھنے سے آدمی کی زندگی بدل جاتی ہے۔ کچھ عبادات ایسی ہوتی ہیں کہ جو انسان کو مولڈ کر دیتی ہیں اور اس کا رخ چینج کر دیتی ہیں۔ حرم کی سرزمین بیت اللہ کی نمازیں مالک الملک کس طرح اجر بڑھا دیتا ہے کہ ایک نماز پہ 1,00,000 نماز کا اجر اللہ عطا کر دیتے ہیں۔ یہ اللہ کا کرم ہے، یہ رب کا فضل ہے۔ بندے میں نیکی، عمل اور عبادت کا شوق پیدا کرنے کے لیے، رغبت بڑھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق میں سے چند اوقات، جگہیں، گھڑیاں، عبادات ایسی اللہ نے مقرر کی ہیں کہ ہم اپنی کمیوں کا ازالہ کر سکیں۔ مسجد نبوی میں ایک نماز 1000 نماز کا اجر رکھتی ہے۔ حج اتنی بڑی نیکی ہے کہ انسان کے پچھلے سارے گناہوں کی معافی کا سبب بنتی ہے۔ بڑے بڑے لوگ جو زندگی کے 60 سال گزار گئے لیکن چہرے پہ ان بالوں کو نہ سجا سکے، لیکن حج ایسا ٹرننگ پوائنٹ بنا کہ حج کے یہ 5 دن کا پیکج اس نے اس کی ساری سختی، دل کی سختی کو زائل کر دیا اور وہ اللہ کے قریب ہو گئے۔ بہت سارے لوگوں کو ابھی اسی حج کے اندر بھی
اور اس سے پہلے بھی تو ہم لوگوں کو دیکھتے رہتے ہیں، بعض کا عمرے کا سفر اس کے لیے ایسا مبارک بنتا ہے اور اس کی زندگی کی تبدیلی کا سبب بنتا ہے۔ بڑا خوش نصیب آدمی ہے جو ان موقعوں سے فائدہ اٹھاتا ہے۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ ان مہینوں کی عظمت، شان، ان کا مبارک ہونا، بابرکت ہونا، ان کا عظمت والا ہونا، یا ان مہینوں اور ان دنوں میں کسی گناہ کی شدت کا بڑھنا، یا ان جگہوں پہ کسی گناہ کی سختی کا زیادہ ہونا اور گناہ کے عذاب کا بڑھ جانا، گناہ کی سزا کا بڑھ جانا، یہ میرے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے، ہمارے کسی اختیار میں۔ ان کو عظمت دینے والا بھی کون ہے؟ اللہ ہے، اور ان کی عظمت اور یہ شرف مقرر کرنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اپنی مرضی سے کسی دن کو عظمت والا بنا بھی نہیں سکتے اور کسی کی عظمت کو گھٹا بھی نہیں سکتے۔ ہم کسی دن کو منحوس قرار دے بھی نہیں سکتے، ہم کسی دن کو شرف والا بنا بھی نہیں سکتے۔ یہ ہمارے بس کی بات نہیں، یہ اختیار کس کے پاس ہے؟ یہ میرے رب کے پاس ہے۔ حتیٰ کہ اللہ کا نبی بھی دین کا کوئی مسئلہ اپنی مرضی سے کر سکتا ہے؟ نہیں۔ یونس علیہ السلام نے ایک مسئلہ اپنی مرضی سے بیان کیا تھا کہ قوم پر عذاب آ جائے گا، لیکن اللہ نے عذاب کا فیصلہ نہیں کیا تھا۔ اور اللہ ذو الجلال نے ناراض ہو کے جب چل پڑے اللہ تعالیٰ سے، وَظَنُّونَ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، مچھلی والا جب ناراض ہو کے چل پڑا تو اس نے یہ سمجھا کہ ہمارے قابو میں نہیں۔ فَنَادَى فِي الظُّلُمَاتِ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ 40 دن تک مچھلی کے پیٹ میں اللہ تعالیٰ نے ڈال دی۔ نبی بھی اپنی مرضی سے دین بنا نہیں سکتا، دین بیان کرنا نبی کی ذمہ داری ہے، دین بنانا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ شریعت نازل اللہ تعالیٰ کرتا ہے، پیغمبر اس شریعت کی اتاری شریعت کی وضاحت کرتا ہے، تبیین کرتا ہے، تفصیل کرتا ہے، تفسیر کرتا ہے، اس کا وقت بتاتا ہے، اس کا طریقہ بتاتا ہے، اس کی تفصیلات ذکر کرتا ہے۔ ہمیں اس مسئلے میں بڑا محتاط ہونا چاہیے۔ کسی مہینے اور دن کو عبادت کے لیے مقرر کرنا اور پھر کسی مہینے اور دن کی تعین نہ کریں تو اس میں کسی عبادت کو مقرر کرنا، عبادت کا طریقہ متعین کرنا، ذکر اپنی طرف سے کو بنانا، ذکر کے ساتھ اگلی پچھلی حرکات کو جوڑنا، جی سانس پیچھے کھینچے تو اللہ کہیں اور ہو کہیں تو سانس باہر نکالے، سر کا جھکانا اور سر کا اٹھانا ذکر کے ساتھ اپنے جسم کی حرکات متعین کرنا، اس کی ہمیں اجازت ہے نہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، ایمان والو اللہ اور اللہ کے رسول سے آگے نہ بڑھو۔ ہم پابند ہیں کسی قانون کے۔ من عمل عملا لیس علیہ امرنا فہو رد، جس نے ایسا عمل کیا جس پر ہمارا امر نہیں وہ مردود۔ نہ ہم کسی دن کو عظمت والا بنا سکتے ہیں اپنی مرضی سے، نہ اس کا ثواب بتا سکتے ہیں، نہ اس کا اجر بڑھا سکتے ہیں، نہ اجر اس کا بتا سکتے ہیں، نہ اس کو کسی طرح کا اسے کو منحوس قرار دے سکتے ہیں۔ یہ گھڑیے، یہ اوقات، یہ میرے رب کے بنائے ہوئے ہیں۔ جس دن کو، جس رات کو اللہ نے جو عظمت عطا کی ہے، ہم اس میں کوئی اضافہ نہیں کر سکتے، اپنی طرف سے کوئی عبادت نہیں کر سکتے، عبادت متعین نہیں کر سکتے۔ کچھ لوگوں نے اگر ایسے کیا بھی صحیح، اللہ کے رسول نے ان کو اسی وقت سختی سے روک دیا۔ عقیدے اور ایمان کے جملے بولتے وقت بھی اللہ کے رسول نے کسی سے سنی کوئی ایسی بات، آپ نے فوری طور پر ٹوک دیا۔ کسی نے اپنے جذبات کو بیچ میں شامل کر کے یہ کہہ بھی دیا ماشاء اللہ وشئت، جو اللہ چاہے اور جو اس کا رسول چاہے، تو اللہ کے رسول نے فوراً اسے کہہ دیا قل ماشاء اللہ ہو، تو نے مجھے اللہ کے ساتھ مشیت میں جوڑ کے اور ملا کے برابر کے ساتھ کوئی ذکر کر دیا ہے۔ قل ماشاء اللہ وحدہ، ایک جملہ بھی نبی کریم کے سامنے کسی نے بولا تو آپ نے فوراً اس کی اصلاح کر دی۔ یہ شریعت ہے بھائی، یہ تو ہمارا تکا لگا ہوا ہے، جس کا جی چاہتا ہے جیسی مرضی پگڑی پہن لیتا ہے، جیسی مرضی عبادت بنا لیتا ہے، جیسی مرضی دن مقرر کر لیتا ہے، کوئی میت کے 7ویں دن، کوئی 30ویں دن، کوئی 4تھے دن، کوئی 10ویں دن، کوئی 40ویں دن، کوئی سال کے بعد برسی۔ ہمارے تو فنکشن ہی ختم نہیں ہوتے۔ کہاں ہے بھائی، کس کتاب میں اللہ کے رسول کی بھی میتیں، آپ نے بھی اپنے قریبی عزیزوں کو دفنایا تھا،
آپ نے بھی ایسا تیسرے دن، 7ویں دن، 10ویں دن کو آپ نے بھی لوگوں کو جمع کیا تھا، کو آپ نے محفل قائم کی تھی۔ محرم آپ کی زندگی میں بھی آیا تھا کہ آپ نے بھی ایسا کام کیا تھا محرم کے ایام۔ ہم لوگ دیکھا دیکھی کر رہے ہیں۔ بہت سارے لوگوں کے گھر والے کہتے ہوں گے ابھی کہ محرم آیا ہوا ہے، ساتھ والوں نے دیگ پکائی ہے، 7ویں کو، کسی نے 6ٹھی کو، کسی نے 3ری کو، ساڑھے واسے بھی پیسے بھیجو کو، اسی بھی دیگ لو آ دی، ساری گلی والے پورا کام کیتی کھلوتے نے، اسی باقی پیچھے رہ گئے۔ 7 دن شربت کی سبیریں لگی ہوئی ہیں، دودھ سوڈا چل رہا ہے، جامع شیری چل رہا ہے، روح افزا کے ساتھ دودھ گلی میں تقسیم ہو رہا ہے جی، ساری گلی والے نے کر لیا تو ایسے پیچھے رہ گئے جی، میاں صاحب تسی ساڑھے واسے بھی کچھ بھیجو نا پیسے۔ کبھی کسی نے یہ جرات نہیں کی ہے کہ اللہ کے رسول کی شریعت میں ہے یہ، نبی کریم کا دین ہے یہ، اللہ کے رسول نے کیا ہے یہ، قرآن میں آیا ہے کہیں، شریعت میں اس کی دلیل ہے کوئی، محمد کریم نے کیا ہے یہ، صحابہ کرام سے ثابت ہے یہ، اہل بیت نے یہ کام کیا ہے، کوئی پوچھنے کی ضرورت نہیں کرتا۔ دیکھا دیکھی بھیڑ چال ہے، جس کا جی چاہتا ہے جو مرضی دین بنا دے۔ نبی کریم کا ارشاد گرامی صحیح مسلم حدیث ہے، لا تخص لیلۃ الجمعہ بالقیام ولا یوم الجمعہ بالصیام، جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص نہ کرو اور جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص نہ کرو۔ روزہ عبادت ہے، نفلی روزہ بھی عبادت ہے، نفلی روزے کا بہت بڑا ثواب ہے، روزہ رکھنا بہت بڑی نیکی ہے۔ ایک روزہ بازقت 70 سال کی مسافت میں بندے کو جہنم سے دور کر لیتا ہے۔ روزے کے اجر بے حساب ہے۔ اصل عبادت اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سوار جمعرات 13، 14، 15 کو روزہ رکھتے تھے، لیکن وہ نبی کہتا ہے کہ جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص۔ ایک مشروع عبادت، ایک کی جانے والی عبادت جس کے خد و خال اور جس کا طریقہ کار اللہ کے رسول نے سکھایا اور سمجھایا ہے، جس عبادت کو ہفتے میں 2 دن کیا ہے، جس عبادت کو مہینے میں 3 دن کیا ہے، اس عبادت کے لیے بھی نبی کریم کہتے ہیں جمعے کے دن کو روزے کے لیے خاص کرو۔ رات کا قیام اللہ کے رسول نے کیا ہے، آپ پر واجب تھا۔ رات کے قیام کی بڑی فضیلت ہے۔ رات کا قیام بندے کے نفس کے کچلنے کا سبب بنتا ہے۔ رات کا قیام ڈھیروں ڈھیر ثواب کا سبب بنتا ہے۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو 1000 آیت کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ڈھیروں ڈھیر ثواب عطا کرتا ہے۔ جو 100 آیت کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو متقی لوگوں کی صف میں شامل کر دیتا ہے۔ جو 10 آیتوں کا قیام کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو غافلین کی صف سے نکال دیتا ہے۔ عبادت مشروع ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی ہے، آپ نے ترغیب دلائی ہے، علیکم بقیام اللیل، رات کو قیام کیا کرو، لیکن فرمایا جمعے کی رات کو قیام کے لیے خاص، اس کے لیے دن مقرر کرنا کہ میں صرف جمعرات کو، ہر مہینے کی جمعرات کو رات کو قیام کیا کروں گا، یہ اجازت شریعت نے۔ حالانکہ عبادت بھی مشروع ہے، قیام کرنا بھی مشروع ہے، شریعت میں دلیل موجود ہے، لیکن اس کے لیے خاص کریں اپنی دن کی، مہینے کی پہلی جمعرات کو عبادت کروں گا، مہینے کی چوتھی جمعرات کو میں ہر جمعرات چوتھی جمعرات کو رات کو قیام کروں گا اور باقی پورا مہینہ نہیں کروں گا۔ یہ تخصیص کسی رات کی اور کسی دن کی کسی مشروع عبادت کے ساتھ اور کسی جائز عبادت کے ساتھ جس عبادت کی طریقہ اور ترتیب نبی کریم نے بیان کی ہے، جب وہ عبادت بھی ہم کسی دن میں خاص نہیں کر سکتے تو نئی عبادت بنا کے دن مقرر کرنا کیسے دین اور شریعت ہو سکتا ہے؟ محرم الحرام کے حوالے سے یہ بھی آج محرم کی 3 تاریخ ہے نا، غالباً محرم شروع ہو چکا ہے۔ میں آج کی مجلس میں محرم کی شرعی حیثیت ذکر کرنا چاہتا ہوں۔ ہماری شریعت میں، ہمارے دین میں رب نے جو کتاب و سنت اتارا ہے اس میں محرم کا کیا تعارف ہے، ماحول کے اندر محرم کیسا موجود ہے، سوسائٹی اور معاشرے میں محرم کا کیا چہرہ ہے، ہم محرم کو غیر مسلم دنیا کے لیے کیا پیش کر رہے ہیں، کون سا محرم پیش کر رہے ہیں، اور محمد کریم کے اوپر اتاری شریعت کے اندر محرم کا تعارف کیا ہے، ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے پتہ بندے کو۔
محرم کی 5 شرعی حیثیتیں ہیں. شریعت میں اس کی حیثیت، شریعت میں اس کی جو اس کی قانونی حیثیت، اس کی شرعی حیثیت. شریعت کیا کہتی ہے، رب کا دین محرم کے بارے میں کیا کہتے ہیں، رب نے اپنی کتاب میں یا محمد کریم نے اس کے بارے میں کیا فرمایا ہے، یہ مجھے پتہ ہونا چاہیے اور پھر اس کے تقاضوں کو پورا کرنا چاہیے. یاد رکھیے کہ قیامت کے دن میری نجات صرف اس چیز کے اوپر عمل کرنے میں ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا ہے اور آپ نے کہا ہے اور آپ نے کرنے کی ترغیب دلائی. نبی کریم نے کہا تھا کہ لو ترکتم سنت نبیکم لضللتم عن سواء السبیل، اگر تم اپنے نبی کی سنت چھوڑ دو گے تو سیدھے رستے سے بھٹک جاؤ گے. آپ نے فرمایا تھا ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما، 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، تم ہرگز بھٹک نہیں سکتے، گمراہ نہیں ہو سکتے، راست کو چھوڑ نہیں سکتے جب تک ان 2 چیزوں کو تھام کے رکھو گے. کتاب اللہ و سنت رسول ہی، ایک اللہ کی کتاب ہے اور دوسری اس کے رسول کی سنت ہے. میں 2 عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب چھوڑ کے جا رہا ہوں اور دوسرا اپنی آل چھوڑ کے جا رہا ہوں، اپنے اہل بیت چھوڑ کے جا رہا ہوں. میرے عزیزو، مجھے اور آپ کو آنکھیں بند کر کے بھیڑ چال لوگوں کو دیکھ کے لوگ کیا کر رہے ہیں اس طرح نہیں زندگی گزارنی چاہیے. مجھے دیکھنا یہ ہے کہ میرے رسول نے کیا کہا ہے، میرے اللہ نے کیا کہا ہے، ہماری شریعت کیا کہتی ہے، رب کا دین کیا کہتا ہے. یہ سب سے بڑی بات ہے. ورنہ محبت اور عقیدت کی وجہ سے تو پچھلی قومیں بھی گمراہ ہو گئی تھی. پیار شامل کر کے، محبت شامل کر کے دین میں نئی ایجادات کی لوگوں نے. اللہ نے کہا ہے، اللہ کے نبی نے کہا، بلکہ قرآن میں عیسائیوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بندہ اور رسول کہنے کی بجائے اللہ کا کیا کہہ دیا، بیٹا کہہ دیا. اللہ نے کہیں اجازت دی تھی بیٹا کہنے کی؟ جی، وہ تو لم یلد ولم یولد ہے، اس نے تو کسی کو جنا ہی نہیں، اس کی تو اولاد نہیں ہے. متخذ صاحبۃ ولا ولد ہے، اس کی تو بیوی کوئی نہیں، اس کی تو اولاد ہی کوئی نہیں. اللہ تعالیٰ کے اس قانون سے انحراف کر کے بڑی محبت اور عقیدت کے لیے کہ اس اللہ کے نبی نے ہمارے لیے قربانی دی ہے، جان کا نذرانہ پیش کیا ہے. یہ اللہ کا بیٹا ہے، اس کا باپ کوئی نہیں، یہ اللہ کا بیٹا ہے. اللہ نے بطور نشانی بغیر باپ کے پیدا کیا تھا، معجزہ عطا کیا تھا، لیکن لوگوں نے اس معجزے کا غلط استعمال کیا اور اللہ کا بیٹا بنا لیا. اللہ قرآن میں کہتے ہیں عیسائیوں نے کفر کیا عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہہ کے. بعض اوقات یہ عقیدت، جذبات، یہ دیکھا دیکھی عبادتیں بنانا اور عقیدے رکھنا، یہ انسان کو کفر تک پہنچا دیتے ہیں، انسان کا ایمان ہی ختم کر دیتے ہیں. بہت ساری ایسی مثالیں. نبی کریم زندگی موت کی کشمکش میں تھے، آخری لمحات میں تھے، کبھی اپنی چادر چہرے پہ لیتے تھے اور کبھی چہرے سے اتارتے تھے. آپ نے کیا فرمایا تھا، قاتل اللہ الیہود والنصارى، اللہ یہود و نصارہ کو ہلاک اور برباد کرے. اتخذوا قبور انبیائہم وصالحیہم مساجدا، جنہوں نے اپنے نبیوں اور نیک بندوں کی قبروں کو کیا بنا لیا، سجدہ گاہ بنا لیا تھا. کیا اللہ نے اجازت دی تھی قبروں کو سجدہ کرنے کی؟ نبیوں اور نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ کرنے کی اللہ نے اجازت دی تھی؟ دی تھی. لوگوں نے کیسے کی؟ اپنی مرضی سے کی. میرے آپ کے نبی کہتے ہیں اللہ ہلاک کرے ان لوگوں کو، اللہ برباد کرے ان لوگوں کو جو عبادتیں بناتے ہیں، جو عقیدے بناتے ہیں، جو عبادتیں ایجاد کرتے ہیں. یہود و نصارہ کو اللہ تباہ کرے کہ اپنے نبیوں اور نیک بندوں کی قبروں کو سجدہ گاہ بنا لیا. جب بھی جذبات اور عقیدت کسی عبادت میں شامل ہوتی ہے، عبادت کا رخ ہی چینج ہو جاتا ہے، عبادت کے چہرے بدل جاتے ہیں، عبادت کا حلیہ بگڑ جاتا ہے. عبادت کے لیے اجازت چاہیے. اللہ قرآن میں کہتے ہیں شرعوا لهم من الدین ما لم یعلم بہ اللہ، ایسی چیزوں کو شریعت بنا لیا تھا، ایسی چیزوں کو دین کا حصہ بنا لیا تھا جس کی اللہ نے اجازت نہیں دی تھی. یہ تو ہمارا ماحول ہے نا، جس کا جی چاہتا ہے جماعت بنا لیتا ہے اور پگڑی بدل لیتا ہے، کبھی نسواری پگڑی اور کبھی سبز پگڑی اور کبھی کالی پگڑی اور کبھی سرخ پگڑی اور کبھی سفید پگڑی، کبھی سر پہ جوتا، کبھی ٹوپی والا جوتا، کبھی جوتے والی ٹوپی.
کبھی سینے پہ جوتا، ہر ایک نے اپنا اپنا مرضی سے لوگوں کو اپنی طرف سے اذکار، اپنی طرف سے محفلیں، اپنی طرف سے دن، اپنی طرف سے راتیں، اپنی طرف سے عبادتیں، کوئی پوچھنے گچھنے والا بھی نہیں ہو۔ کوئی پوچھ لے بھئی یہ اس کی دلیل کیا ہے تو کہتا ہے کہ تو گستاخ ہے۔ نہیں میرے عزیزو، عبادت کے لیے اجازت چاہیے۔ محرم میں کون سی عبادتیں مشروع ہیں؟ محرم کی پہلی شریعت یہ ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے۔ سورۃ توبہ آیت نمبر 36 میں اللہ کہتے ہیں ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا فی کتاب اللہ، بے شک مہینوں کی گنتی اللہ تعالیٰ کے ہاں لوح محفوظ میں 12 ہے۔ میں نے تفصیل کے ساتھ پچھلے درس میں شاید رجب میں یا ذکر کیا تھا، یا ذیقعد میں شاید ذکر کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ کے ہاں مہینوں کی گنتی 12 ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، 4 احترام کے لائق ہیں، 4 عظمت والے ہیں، اور 4 لائق ادب ہیں۔ اور ان کے ادب کا تقاضا یہ ہے، اللہ فرما، اور یہ ادب اور یہ احترام ان کو تب سے ملا ہے جب سے اللہ تعالیٰ نے آسمان اور زمین کو پیدا کیا ہے۔ یہ لوح محفوظ میں اللہ تعالیٰ نے لکھا ہے، اور لوح محفوظ وہ کتاب ہے جو آسمان اور زمین کی تخلیق سے بھی 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے لکھ دی تھی۔ اس کتاب میں لکھا ہوا ہے کہ 4 مہینے حرمت والے۔ اگر محرم حرمت والا ہے، وہ کون سے 4 مہینے ہیں؟ صحیح بخاری میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں السنۃ 12 شہرا، سال 12 مہینوں کا ہے، منہا اربعۃ حرم، ان میں سے 4 حرمت والے ہیں، ذیقعد، ذی الحجہ، محرم اور رجب۔ ہاں رمضان افضل مہینہ ہے، رمضان فضیلت والا مہینہ ہے، رمضان روزوں کا مہینہ ہے، رمضان 700 گنا یا اس سے بھی زیادہ اجر بڑھانے کا مہینہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں کہ 12 مہینوں میں سے افضل مہینہ وہ رمضان ہے۔ لیکن حرمت والے مہینے 4 ہیں، ان کی حرمت کا تقاضا یہ ہے، اللہ قرآن میں کہتے ہیں کہ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ أَنفُسَكُمْ، ان کی حرمت یہ ہے کہ اللہ نے ان مہینوں میں جنگ کرنے اور لڑائی کرنے سے منع کیا ہوا تھا۔ يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ قِتَالٌ فِيهِ قَبِيلٌ، یہ آپ سے پوچھتے ہیں حرمت والے مہینے میں لڑائی کرنے کے حوالے سے، جو کہ پچھلی شریعتوں میں ان مہینوں میں جنگ کرنے سے منع کیا گیا۔ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہاں ان میں لڑائی کرنا یہ بہت بڑا گناہ۔ ہماری شریعت میں اس میں اہل علم کے 2 رائے ہیں، ایک رائے کے مطابق تو یہ منسوخ ہو چکا ہے جنگ کرنا ایک مہینوں میں، اور ایک روایت اہل علم کے ایک گروپ کے مطابق ان کی حرمت اب بھی باقی ہے، اور اس میں لڑائی کا آغاز نہیں کر سکتے، دفاعاً لڑائی کر سکتے ہم، لیکن لڑائی کی ابتدا نہیں کر سکتے۔ اور یہی بات صحیح ہے کہ ہم ان مہینوں میں کسی سے جنگ چھیڑ نہیں سکتے۔ ہاں ہم پر کوئی حملہ آور ہو تو ہم دفاعاً اپنے آپ کو کھڑا کر سکتے ہیں، لیکن ان میں جنگ کا آغاز نہیں کر سکتے۔ اور یہ عزت اور احترام ان مہینوں کا، یہ پچھلی ہر نبی کی شریعت میں آ رہا تھا۔ جب لوح محفوظ میں لکھا ہوا ہے تو پچھلی شریعتوں کے اندر بھی تھا اس کا یہ احترام۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ ان کے حرمت والے مہینے ہونے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ ان میں نیکی کا ثواب بڑھتا ہے، گناہ کی شدت بڑھتی ہے۔ وَالذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ، عبداللہ بن عباس کہتے ہیں وَالذَّنْبَ فِيهِنَّ أَعْظَمُ، ان مہینوں میں گناہ کی شدت بڑھتی ہے۔ گناہ عام دنوں میں کرے گا تو صرف گناہ کرے گا، گناہ محرم الحرام میں کرے گا، ذیقعد ذی الحجہ میں کرے گا، رجب میں کرے گا تو گناہ کا سزا بھی اٹھائے گا، مہینے کی حرمت کی پامالی کا جرم بھی کرے گا۔ والعجر والعمل الصالح والعجر فیہن اعظم، نیک عمل اور اس کا اجر ان مہینوں میں بڑھ جاتا ہے۔ کوئی بھی نیک عمل ہو ان حرمت والے مہینوں میں اس کا ثواب بڑھتا ہے۔ ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم نہ کرے، گناہ نہ کرے، زیادتی نہ کرے۔ اپنے آپ پر ظلم کی 2 صورتیں اہل علم ذکر کرتے ہیں کہ اگر کوئی شخص واجب چھوڑتا ہے وہ بھی اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے، اپنے نفس پہ ظلم کرتا ہے، اور اگر کوئی حرام کا ارتکاب کرتا ہے وہ بھی اپنے آپ پہ ظلم کرتا ہے۔ یہ حرمت والا مہینہ ہونے کی حیثیت سے مجھے اس کا ادب کرنا چاہیے۔ لیکن افسوس کی بات ہے جس قدر اس مہینے کی حرمت کی پامالی اس مہینے میں ہوتی ہے شاید کسی اور مہینے میں نہیں ہوتے ہمارے۔
ہمارے ملکوں میں تو قتل بھی ہوتے ہیں نا لوگ، ایک دوسرے کے اوپر حملے بھی ہوتے ہیں، اور وہ ظالم جو شروع مہینے سے، آغاز مہینے سے لے کر 10ویں محرم تک امہات المومنین میں سے عائشہ اور حفصہ کو، اور صحابہ کرام میں سے ابو بکر، عمر، عثمان کو، اور جلیل القدر شخصیات کو، امیر معاویہ کو، اور باقی صحابہ کرام کو جو ہے نا وہ تختہ مشق بنائے رہتے ہیں، سب سے بڑا ظلم تو وہ کرتے ہیں ظالم، اس مہینے کی حرمت کی پامالی تو وہ کرتے ہیں۔ حسین ابن علی کی محبت کے نام پہ پورے 10 دن اللہ اکبر کبیرہ وہ صحابہ کرام کی کردار کشی کرتے رہتے۔ یہ تو حرمت کا مہینہ تھا، یہ تو عزت کا مہینہ تھا، یہ تو احترام کا مہینہ تھا، یہ گالی دینے کا مہینہ تو نہیں تھا۔ اس کی حرمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ میں نیکی میں آگے بڑھتا، میں گناہ میں آگے بڑھتا، گناہ کو چھوڑ دیتا، گناہ سے کنارہ کش ہوتا، گناہ کو ترک کرتا۔ میں عبادت بنانے کا جرم اس میں کرتا ہوں، وہ عبادتیں اس میں کرتا ہوں جس کا شریعت میں ثبوت نہیں ہے، یہ جرم ہے۔ کپڑے اپنی مرضی کے لیے، محرم میں کپڑے بدل گئے، گھر کا ماحول بدل گیا، چارپائیں الٹی ہو گئیں، سبیلیں لگ گئیں، کڑے پہن لیے، فلاں کر لیا، نیازیں چل رہی ہیں، گھر گھر میں نیاز، روزانہ ٹب بھر کے عصر کے بعد رکھ دیتے ہیں گلی کے باہر، آنے جانے والے پیئیں گے۔ اللہ کے رسول کی شریعت میں تو ایسی کوئی چیز موجود نہیں ہے، اللہ کے نبی کے دین میں تو نہیں۔ حرمت کا تقاضا تو یہ تھا کہ ہم فرائض کی پابندی کرتے، وہ عبادتیں جو شریعت میں مشروع تھی وہ کرتے۔ اس مہینے کی دوسری شرعی حیثیت یہ ہے جو کتاب و سنت میں وارد ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے اسے اللہ کا مہینہ کہا ہے، شہر اللہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس اضافت کے ساتھ اور اس نسبت کے ساتھ ذکر کیا ہے، افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اللہ کا مہینہ کہا ہے۔ یہ اضافت اور یہ نسبت تشریف اور تکریم کی اضافت ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی مخلوق میں سے بعض کو اپنے نام کے ساتھ جب مضاف کر کے نسبت کر کے ذکر کرتے ہیں تو اس کی عظمت کو اجاگر کرنا مقصود ہوتا ہے۔ ویسے تو باقی مہینے بھی اللہ کے مہینے ہیں، لیکن محرم الحرام کو جب اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے نبی نے اللہ کا مہینہ کہا ہے تو یہ اس کی خصوصیت ہے اور یہ اس کا شرف ہے۔ ساری مسجدیں اللہ کا گھر ہیں، لیکن بیت اللہ صرف اسے کہیں گے جو مسجد حرام ہے۔ ساری کتابیں اللہ کی کتابیں ہیں، لیکن جب کتاب اللہ کہیں گے تو آپ کے دین میں کون سی کتاب جائے گی؟ قرآن مجید جائے گی۔ اسے اضافت تشریف کہتے ہیں۔ کلیم اللہ، اللہ سے باتیں کرنے والا، رسول اللہ، اللہ کا رسول، اسے کہتے ہیں کہ اللہ ذوالجلال اپنی مخلوق میں سے بعض کو جب اپنے نام کے ساتھ منسوب کر کے ذکر کرتے ہیں اور اضافت کے ساتھ ذکر کرتے ہیں، اللہ اس کی عظمت کو اجاگر کرنا چاہتے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اس مہینے کی عظمت کو بیان کرنے کے لیے جب اس کا تذکرہ کیا تو اس کو شہر اللہ کہہ کے ذکر کیا ہے، یہ اللہ کا مہینہ ہے، خیال کرنا یہ اللہ کا مہینہ ہے۔ ہاں باقی مہینے بھی اللہ کے بنائے ہوئے ہیں، لیکن اس مہینے کو اللہ کے نبی نے شہر اللہ کہا۔ اس مہینے کی تیسری شرعی حیثیت صحیح مسلم میں حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم۔ رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے رکھنا سب سے افضل عمل ہے تو وہ کون سا مہینہ ہے؟ محرم۔ ہمارے ملکوں میں کوئی محرم کو روزوں کا مہینہ کہتا ہے؟ جی کوئی ہے ماحول وہاں؟ رمضان میں تو چلو ساری افطاری کا ایک ماحول ہوتا ہے۔ ہاں جو لوگ اس کی شرعی حیثیت کے ساتھ زندگی گزارتے ہیں، اب بھی مدینہ منورہ میں چلے جائیں، آپ کو پورا محرم میں سفرہ لگا ملے گا۔ آپ کو جمعرات اور سوموار کو سفرہ لگا ملے گا حرم میں، حرمین میں۔ آپ کو چاند کی 13، 14 اور 15 تاریخ کو کبھی مدینہ جائیں، مسجد نبوی میں شام کو سفرے لگے ہوئے ملیں گے مغرب سے پہلے، اس لیے کہ اللہ کے رسول کی شریعت ہے، اللہ کے نبی کا دین ہے۔ محرم اور حرام میں روزے کا اہتمام موجود ہے۔
لوگ روزے رکھواتے بھی ہیں، یہ اللہ کے نبی کی شریعت اور دین ہے، ہم تو اس کا مذاق اڑاتے ہیں۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں رمضان المبارک کے بعد اگر کسی مہینے کے روزے رکھنا سب سے افضل نیکی اور سب سے افضل عمل ہے تو محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ ہم تو سبیلیں لگا کے کوئی روزے دار گزر بھی رہا ہے تو اس کا روزہ بھی توڑانے کی پوری کوشش کرتے ہیں، کوئی روزے کی وجہ سے نہ پیے تو اس کو گستاخ رسول اور گستاخ اہل بیت کہہ کے لوگ اس کا پیچھا کرتے ہیں کہ یہ پانی نہیں پی رہا، نعرے مارنا شروع کر دیتے ہیں، اس کی کردار کشی کرتے ہیں، اس کے لیے جینا مشکل کر دیتے ہیں کہ یہ سبیل کا پانی نہیں پی رہا۔ ارے ظالم، اس نے اللہ کے رسول کی سنت کو زندہ کیا ہوا ہے، اس نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقے کی آبیاری کی ہوئی ہے، اس نے اللہ کے نبی کے کہنے کے مطابق روزہ رکھا ہوا، اور آپ اس کی کردار کشی کرتے ہیں کہ یہ اہل بیت کا گستاخ، یہ حضرت حسین کا دشمن، نعوذ باللہ من ذالک۔ یہ شریعت تھی، چاہیے تو یہ تھا کہ میں محب نبی اور محب اہل بیت اور محب صحابہ لوگوں کے سامنے اللہ کے رسول کو اسوہ پیش کرتا۔ میرے بچے، میری بیٹیاں، میرے بیٹے، میرے خاندان کے لوگ گھر سے نکلتے، اسکول جاتے، بچے اس کو پانی پیش کرتے، یہ ہمارے بچے بتاتے کہ اللہ کے رسول نے اس مہینے میں روزہ رکھنا بتایا ہے۔ ہم کو تو ایسا ماحول کریٹ کرنا تھا، ہم نے تو نبی کریم کی سنت کو زندہ کرنا تھا، ہم الٹا پانی کا ٹب بھر کے گھر کے باہر رکھ کے بیٹھے ہوئے، ہم بھی اللہ کے رسول کی شریعت کا مذاق اڑا رہے ہیں، ہم بھی اس سبیل کے اندر 100 ریال 500 200 جمع کروانے لے، میری طرف سے بھی بنا کے پانی رکھ دینا۔ تجھے تو برادری میں یہ اعلان کرنا چاہیے تھا کہ اگر کوئی میرے خاندان میں سے، میرے بھانجوں بتیجوں میں سے، میرے رشتہ داروں میں سے اگر کوئی محرم کے روزے پورے رکھے گا، میری طرف سے 1000 2000 5000 اس کو انعام ملے گا۔ آپ کو تو یہ کہنا چاہیے تھا کہ محرم کے روزے رکھے گا، میری طرف سے اس کے لیے یہ انعام ہے۔ سنت زندہ ہوتی، گھر کے افراد رکھتے، لیکن میرا پیسہ تو دوسری طرف جا رہا ہے، اس کام پہ لگ رہا ہے جس کا شریعت میں ثبوت ہی کوئی نہیں۔ صحیح مسلم میں حدیث ہے، حضرت علی بن ابی طالب کہتے ہیں کہ ایک شخص اللہ کے رسول کے پاس آیا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اس نے ای الصلاۃ افضل بعد المکتوبۃ، فرضی نماز کے بعد سب سے افضل نماز کون سی ہے؟ مجھے تعجب ہوتا ہے جو لوگ اس قسم کے جلوسوں میں نکلتے اور پھرتے ہیں وہ تو نماز ہی کوئی نہیں پڑھتے۔ سب سے بڑی عبادت یہی سمجھی جاتی ہے کہ زمین لگانا ہے، ماتم کرنا ہے، سینہ کو بھی کرنی ہے، یا حسین اور واہ حسین کے نعرے لگانے، فرض نماز کی کوئی فکر نہیں، کوئی بندوبست نہیں، کوئی ترتیب بھی نہیں۔ جس چیز کو اللہ نے واجب کیا تھا وہ لوگ چھوڑ چکے۔ اس قدر عقیدت اور اس قدر گمراہی اور اس قدر شیطان نے ہم کو گھیرا ہوا ہے، جس چیز کو رب نے فرض کیا تھا اس کے لیے کوئی شیڈول نہیں ہے، اس پروگرام میں، اس جلسے میں، اس جلوس میں ہزاروں کا مجمع جا رہا ہے لیکن کوئی نماز نہیں، فرض نماز ہی نہیں۔ ہمارے ہاں جس چیز کو رب نے فرض کیا تھا وہ چھوٹ گئی، پردے میں چلی گئی، اور جس چیز کی شریعت میں دلیل نہیں تھی وہ سب سے نمایاں کے سامنے آ گئی۔ سینہ کو بھی کرنا، سنگلی مارنا، ماتم کرنا کس شریعت میں ہے؟ اللہ کے رسول کے دین میں تو ایسی کوئی چیز نہیں۔ فطری طور پہ، طبی طور پہ بھی اگر موت کسی کی ہو جاتی ہے، کسی کا باپ فوت ہوتا ہے، کسی کا بیٹا فوت ہوتا ہے، کسی کی ماں فوت ہوتی ہے، تو شریعت مجھ کو اپنے ماتھے پر، اپنے چہرے پر ہاتھ مارنے کی اجازت، سینہ پیٹنے کی شریعت مجھے عام طبی موت کے اوپر بھی اس قسم کی حرکت کرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ نبی کریم فرماتے ہیں من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا بدعوى الجاہلیہ لیس منا من ضرب الخدود، اس بندے کا میرے سے تعلق ہی کوئی نہیں ہے، اس کا میری امت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیس منا من ضرب الخدود، جو چہرہ پیٹتا ہے، وشق الجیوب، سینہ چاک کرتا ہے، ودعا بدعوى الجاہلیہ، اور جاہلیت کی پکار نکالتا ہے، ہائے مر گئے، ہائے لٹے گئے، ہائے حسین، ہائے فلاں، ہائے میرا سایہ باپ کا اٹھ گیا، ہائے میرا جوان بیٹا فوت ہو گیا۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں جو اس طرح اللہ کے حکم پہ بے صبری کرتا ہے اس کا میری امت سے تعلق ہی کوئی نہیں۔
3 دن سے زیادہ تو نبی کریم نے رونے کی اجازت نہیں دی. حضرت ابو سلمہ کے گھر گئے, فرمایا لا تبکوا بعد ھذا, آج کے بعد کوئی روئے نہیں بھائی. بیٹوں کو, بیوی کو, اولاد کو نبی کریم نے 3 دن کے بعد فرمایا لا تبکوا بعد ھذا, آج کے بعد کوئی بندہ روئے نہیں. فطری طور پہ تمہارے آنسو نکلتے ہیں تو کوئی بات نہیں, لیکن یہ رونے دھونے کا ماحول تو اسلام میں ہے ہی نہیں. صرف ایک عورت ہے جو 4 مہینے 10 دن اپنے خامند کا سوگ کر سکتی ہے. بیوی صرف اپنے خامند کے سوگ میں رہ سکتی ہے, لیکن اس کو بھی پیٹنے کی اجازت نہیں. ورنہ اسلام میں تو ہمارا سوگ 1400 سال ہو گیا, ہمارا سوگ ہی ختم نہیں ہو رہا. ہر سال پھر سوگ تازہ ہو جاتا. یہ سوگ کو تازہ کرنے کے اسباب سے تو اللہ کے رسول کی شریعت ہے. آپ کے چچا حضرت حمزہ بڑی دردناک شہادت سے 2-4 ہوئے اور آپ کے سامنے شہید ہوئے. نبی کریم نے ہر سال احد کے مقام پہ جا کے کو ماتم کیا, سینہ کو بھی کی, غم کو تازہ کیا. نہیں, اللہ کے رسول کی شریعت نہیں. اگر کسی شہید کی شہادت پہ اور کسی مظلوم آدمی کی شہادت کے اوپر بھی ہر ایک قسم کی اجازت ہوتی تو اللہ کے رسول اپنے چچا حضرت حمزہ جو سید الشہداء ہیں, جو پوری امت کے شہیدوں کے سردار ہیں, آپ نے اس کی دردناک شہادت کے اوپر بھی 7 سال تک وہ دن 3 سے لے کر 10 تک نبی کریم رہے, لیکن آپ نے کسی ایک سال بھی مقام احد کے اوپر جا کے شہدائے احد کی قبروں کی زیارت کر کے آپ نے کوئی ماتم اور کوئی احتجاج کا ماحول قائم نہیں کیا, کوئی غم کا دن نہیں منایا. نہیں, اللہ کے رسول کی شریعت نہیں, یہ حسین کے نانا کی شریعت نہیں ہے. یہ ان ظالموں کا کھیل ہے جو شریعت کا رخ بدلنا چاہتے ہیں, جو شریعت کا چہرہ بدلنا چاہتے ہیں, جو شریعت کے نام پہ لوگوں کو ایمان کے ڈاکہ ڈالنا چاہتے ہیں, جو محبت حسین کا نام لے کے حسین کے نانے کے دین کی شکل بگاڑنا چاہتے ہیں. یہ ان ظالموں کا کھیل ہے سارا کا سارا. ورنہ حضرت حسین کی اور نبی کریم کی یہ قطعاً تعلیمات نہیں ہے بھائی. یہ اللہ کا مہینہ ہے. اور تیسری حیثیت, اس کے روزے رکھنا سب سے افضل عمل ہے. حضرت علی بن ابی طالب اس حدیث کو روایت کرتے ہیں, حدیث بھی صحیح مسلم میں. سائل آ کے کہتا ہے یا رسول اللہ اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان, اللہ کے رسول مجھے رمضان کے بعد کوئی مہینہ بتائیے جس میں میں روزے رکھا کروں. اگر روزے رکھنے ہی اپنی مرضی تھا تو صحابہ کرام کو مہینے کی تعین کروانے کی ضرورت نہیں تھی. وہ ہم سے زیادہ عبادت کا شوق رکھتے تھے اور ذوق رکھتے تھے اور عبادت کی تمنا کرتے تھے. ہم سے سینکڑوں درجے زیادہ عبادت کے شوقین تھے, لیکن اپنی مرضی سے عبادت نہیں کی. یا رسول اللہ اخبرنی بشہر اصومہ بعد رمضان, میرے لیے ذرا تعین کر دیجیے گا, اپنی مرضی سے نہیں کر رہا. مجھے ایسے مہینے کے بارے میں خبر دیجیے جس میں روزے رکھا کروں رمضان کے بعد. آپ نے کیا فرمایا, ان کنت صائما شہرا بعد رمضان فصم المحرم, اگر تو رمضان کے بعد کسی مہینے کے روزے رکھنے کا متمنی ہے تو محرم کے روزے رکھنا. محرم کے روزے رکھ, فإنہ شہر اللہ, اس لیے کہ وہ اللہ کا مہینہ ہے. اس کی چوتھی شرعی حیثیت اس مہینے کی, اس کی 10ویں تاریخ کو روزہ رکھنا ہے. نبی کریم سے پوچھا گیا محرم کی 10ویں تاریخ کی روزے کے حوالے سے کہ اس کا ثواب کتنا ہے. فرمایا میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس ایک روزے کے بدلے میں 1 سال کے گناہ معاف کر دے. اور جس طرح آج 10ویں محرم کو اس حکم کی پامالی ہوتی ہے اور شریعت کے اس پہلو کی پامالی ہوتی ہے, اور 10ویں محرم کو آپ روزہ رکھ بھی نہیں سکتے. ہمارے آپ بس میں جا رہے ہیں تو وہاں بھی لوگ آپ کو نہیں چھوڑیں گے, وہ اٹھا کے جام آپ کے سامنے پیش کر دیں گے. اور اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ اس ایک دن کا روزہ 1 سال کے گناہوں کی معافی کا سبب بنتا ہے. آپ جب مکہ میں تھے روزہ رکھتے تھے, جب مدینہ میں تشریف لائے پھر آپ نے روزہ رکھا یکم پہلی سن ہجری کو, دوسری میں جب رمضان اور آپ نے حکم بھی دیا صحابہ کرام کو کہ روزہ رکھیں آپ 10 محرم کا. پھر جب رمضان فرض ہوا تو آپ نے فرمایا جو رکھنا چاہے رکھے اور جو چھوڑنا چاہے وہ چھوڑ دے. پھر رکھتے رہے لوگ, ہر نفلی روزہ تھا. آپ نے فرمایا فمن شاء صامہ فمن شاء ترکہ, جو رکھنا چاہے رکھے, جو چھوڑنا چاہے چھوڑ دے, نفلی روزہ ہے. پھر آخر میں جب دیکھا
صحابہ کرام نے کہ مدینے کے یہودی بھی جو تورات کو ماننے والے تھے وہ بھی اس دن روزہ رکھتے ہیں. آپ نے پوچھا ان سے کہو کہ تم کیوں روزہ رکھتے ہیں؟ فرمایا اس لیے رکھتے ہیں کہ یہ ھذا یوم عظیم انجى اللہ فیہ موسیٰ وقومہ. یہودیوں نے کہا کہ ہم اس لیے اس دن روزہ رکھتے ہیں، یہ وہ عظمت والا دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے فرعون کو غرق کیا تھا اور موسیٰ علیہ السلام کو نجات دی تھی. فصامہ موسیٰ شکرا فنحن نصومہ. تو موسیٰ علیہ السلام نے شکر کے طور پہ روزہ رکھا تھا اور ہم اپنے نبی کی اتباع میں روزہ رکھتے ہیں. تو تب اللہ کے نبی نے فرمایا تھا فنحن احق واولی بموسیٰ منکم، ہم موسیٰ علیہ السلام کے تم سے زیادہ حقدار ہیں. اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ بھی رکھا اور صحابہ کرام کو اس کی ترغیب بھی دلائی. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، جب آپ سے یہ کسی نے کہا حضور انہ یوم تعظمہ الجہود والنصارى، اللہ کے نبی اس دن کی تو تعظیم یہودی اور عیسائی بھی کرتے ہیں، تو ہماری تو ان سے مشابہت ہو جائے گی اگر ہم بھی روزہ رکھیں گے. تو آپ نے کیا فرمایا فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللَّهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ. جب اگلا سال آئے گا تو ہم 9 کا روزہ بھی رکھیں گے، 9 کا روزہ بھی رکھیں گے. 10 کا روزہ اس کی عظمت کی وجہ سے، اور 9 کا روزہ یہودیوں کی مخالفت کی. وہ 1 رکھتے ہیں، ہم 2 رکھ کے ان کی مخالفت کریں گے تو ان کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے. لیکن اگلا سال آنے سے پہلے فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوفِيَ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگلا سال آنے سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے. اب ہم 9 کا رکھیں گے یا 10 کا رکھیں گے، اہل علم کا اختلاف ہے اس مسئلے میں، لیکن صحیح بات یہ ہے کہ اصل روزہ 10 کا ہے. جو اصل روزہ ہے وہ تو 10 ہی کا ہے، اور نبی کریم نے 9 کی تمنا کی تھی لیکن آپ زندگی وفا نہ کی اور آپ دنیا سے چلے گئے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو موقف ہے، جو اس حدیث کے راوی ہیں صوموا التاسع والعاشر، کہ تم 9 کو بھی رکھو اور 10 کو بھی رکھو، وخالف اليہود، اور یہود کی مخالفت کرو. عافیت اسی میں. ہمارے بعض اہل علم کہتے ہیں صرف 9 کو رکھیں گے، 10 کا نہیں رکھیں گے، لیکن عبداللہ بن عباس کے اس عمل سے جو حدیث کے راوی ہیں، نبی کریم نے تو معاملہ صرف آپ نے ارادہ کیا تھا کہ اگلے سال 9 کا رکھوں گا، اگلے سال ہوتے تو پتہ نہیں 9-10 کا رکھتے یا 10-10 کا رکھتے، یا صرف 9 کا رکھتے، بات کلیئر ہو جاتی. لیکن آپ تو دنیا سے چلے گئے. لیکن صحابی چونکہ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ 9 اور 10 کا رکھو اور یہود کی مخالفت کرو. تو 3 درجے ہیں اس روزے کے، 9, 10, 11 کا رکھنا سب سے افضل ہے، اور دوسرا درجہ ہے کہ 9 اور 10 کا رکھنا. اور اگر کوئی آدمی 9 کا نہیں بھی رکھ سکا تو صرف 10 کا روزہ بھی رکھ سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں. تو اس لیے یہ اس کی 5 شرعی حیثیتیں اس محرم الحرام کی ہماری شریعت میں اور ہمارے دین میں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات، کتاب و سنت کی تعلیمات میں یہ صرف 5 چیزیں ہیں. نمبر 1 یہ حرمت والا مہینہ ہے. نمبر 2 یہ اللہ کا مہینہ ہے. نمبر 3 یہ نفلی روزوں کے لیے بہترین دن ہے. اگر کوئی شخص پورا مہینہ بھی محرم الحرام کی روزہ رکھتا ہے یا بالفرض اس کے لیے اہتمام کرتا ہے یا اپنے گھر والوں کو اور خاندان میں ترغیب دلاتا ہے یا اس کے لیے سحری افطاری کا بندوبست کرتا ہے اور لوگوں کو افطاری خرید کے دیتا ہے تاکہ لوگوں میں رغبت پیدا ہو، تو کوئی عرض کی بات نہیں، یہ سنت کو زندہ کرنے والی بات ہے. اور اس کی چوتھی شرعی حیثیت، اس کی 10ویں تاریخ کا روزہ 1 سال کے گناہ کی معافی کا سبب بنتا ہے. اور 5واں اس کی شرعی حیثیت یہ ہے کہ 10 کے ساتھ 9 کا روزہ بھی رکھنا چاہیے تاکہ یہود کی مخالفت کی جائے. اسلامی شریعت میں، کتاب و سنت میں اس سے زیادہ کوئی اور تعلیمات محرم کے حوالے سے نہیں. ہاں عمر بن خطاب کے زمانہ میں جب مسلمان کوئی سن ہجری استعمال نہیں کرتے تھے، یہ عیسوی سن مسلمان استعمال نہیں کرتے تھے. عمر بن خطاب کے زمانے میں کچھ خط آگے پیچھے ہوئے تو صحابہ کرام کے مشورے سے محرم الحرام کو اسلامی سن ہجری کا پہلا مہینہ مقرر کیا تھا کہ ہمارا جو مسلمانوں کا سن ہے، سن ہجری، وہ محرم سے شروع ہوگا اور ذی الحجہ کے اوپر ختم ہوگا. تو ہماری زندگی کا بھی اسلامی اعتبار سے اب تو لوگوں کو اس کا پتہ ہی نہیں. 1 سال ختم ہو چکا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ سے اپنی پچھلی زندگی کا محاسبہ بھی کرنا چاہیے کہ میں نے کون سے گناہ کیے اور کون سے ظلم کیے اپنے آپ پہ، مجھے اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اپنے نئے سال کی پلانگیں بھی کرنی چاہیے کہ مجھ سے جو غلطیاں پچھلی سال میں ہوئی، میری زندگی کا 1 سال اور کم ہو گیا ہے اور مجھے سوچنا چاہیے کہ میرے پاس جو وقت تھا اللہ کے قریب ہونے کا، وقت اب کم رہ گیا ہے. اور اس کے اوپر بھی مجھے سوچنا چاہیے کہ میں کوئی ایسا کام کر کے نہ جاؤں جو کل قیامت کے دن میرے لیے وبال بن جائے. ہاں اس طرح زندگی گزار کے جائیں جو میری قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو کو
وزنی کرنے کا سبب بنے، ایسے اعمال کر کے جائیں اور ایسی نیکیاں کر کے جائیں. یہی نجات کا راستہ ہے اور یہی کامیابی کا راستہ ہے. تو اسلامی سنہ ہجری کا پہلا مہینہ بھی اس کو مقرر کیا گیا. اتفاق کی بات ہے کہ اس مہینے میں 2 عظیم لوگوں کی وفات بھی ہو گئی. کن کن کی؟ جی، حضرت عمر فاروق کی شہادت 1 محرم کو ہوئی اور حضرت حسین بن علی کی شہادت 10 محرم کو ہوئی. لیکن کیا ان 2 بندوں کے اس مہینے میں شہید ہونے سے کیا اس مہینے کی عظمت میں کوئی اضافہ ہوگا؟ جی نہیں. کسی کی فوت ہونے سے اور کسی کے پیدا ہونے سے اس مہینے کی عظمت میں کوئی کمی اور اضافہ نہیں ہو سکتا. اس کی شرعی حیثیت وہی رہے گی جو محمد کریم نے بیان کی ہے. بلکہ ایک دن سورج گرنے لگا تھا، لوگوں نے سمجھا، اور نبی کریم کے بیٹے کی وفات ہوئی تھی ابراہیم کی، اور لوگوں نے کہا کہ شاید ابراہیم کی وفات کی وجہ سے سورج گرنے لگا ہے. تو آپ نے فرمایا تھا لوگوں کی عقیدوں کی اصلاح کر دی تھی، ان الشمس والقمر آیتان من آیات اللہ، سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانی ہیں. لا ينخسفان لموت احدہم ولا لحیاتہم، ان کو جو سورج گرنے لگتا ہے نہ کسی کے فوت ہونے سے لگتا ہے نہ کسی کے پیدا ہونے سے لگتا ہے. آپ نے اس عقیدے کی بھی نفی کر دی کہ اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ میرے بچے کی وفات کی وجہ سے ایسے ہوا ہے تو ایسی کوئی بات نہیں. کسی کے مرنے اور کسی کے پیدا ہونے سے کسی مہینے اور کسی دن کی عظمت گھٹتی ہے، نہ اس میں نحوست پیدا ہوتی ہے نہ اس کی شان بڑھتی ہے. یہ اللہ کے رسول نے تب بھی اپنے بیٹے کی وفات کے موقع پہ کہہ دیا تھا. تو اس لیے یہ دونوں شخصیات ہمارے لیے قابل قدر ہیں، حضرت عمر بن خطاب بھی، حضرت حسین بھی. لیکن ان کی شہادت کی وجہ سے اس میں کچھ باتیں ایجاد کرنا اور نئے طریقے رائج کرنا، یہ حسین کے نانے کی شریعت اس کی اجازت نہیں دیتی. تاریخی واقعات ہیں، تقدیر میں لکھا ہوا تھا ان کی شہادت ایسے ہونی تھی، اللہ ان کے درجات بلند فرمائے. لیکن شہادت کے موقع پہ جو اس وقت واویلا ہے اور جو اس وقت بے صبری ہے اور جو ایک چیز لوگوں کے سامنے پیش کی جا رہی ہے، اس کا اسلامی شریعت سے کوئی تعلق نہیں ہے، نبی کریم کے دین سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. اس لیے ہمیں اسی پہ اکتفا کرنا چاہیے جو اللہ نے بیان کیا ہے اور جو رسول کریم نے ہمیں کرنے کی ترغیب دلائی ہے. وہ کام کریں، وہ نجات کا راستہ ہے. اور اپنا محاسبہ کریں کہ 1 سال اور کم ہو گیا ہے، اور اپنی پلاننگ ٹھیک کریں کہ میں اگلے سال اللہ کے قریب کیسے ہو سکتا ہوں. یہی چند اسباق اور چند نصیحتیں تھیں ان ایام کے حوالے سے. باقی جو بھی لوگ کر رہے ہیں اس وقت، خاص طور پہ ہمارے سنی مسلمان بھی بہت سارے کام کرتے ہیں، جیسے قبرستان میں جانا اور دیگیں بنانا اور نیاز حسین کے نام پہ کھانا تقسیم کرنا. اور اسی طرح اگر کوئی شخص، دیکھو حضرت حسین کا مقام تو بہت اونچا ہے، وہ جنت کے نوجوانوں کے نیکی کی ضرورت تو مجھے اپنی طرف سے صدقہ کرنا چاہیے تھا. کیا ان کو گنہگار سمجھتے ہیں؟ نہیں، ان کا مقام بہت اونچا ہے، تو ان کی عظمت اور ان کی شان بہت بڑی ہے. وہ جنت کے نوجوانوں کے پاس جنت کا ٹکٹ ہے، تو ہمیں اپنے لیے کرنا چاہیے. اگر ہم نے کوئی صدقہ خیرات کرنا ہے تو سال پورا باقی ہے، لیکن ان لوگوں کے اور ان ظالموں کی تشبیہ کرنا جو دین کے دشمن ہیں اور جو دین کے باغی ہیں، جو اس قرآن کو کتاب نہیں مانتے اللہ کی، اور اس کتاب میں اضافے کے قائل ہیں، اور جو صحابہ اور اہل بیت کے دشمن ہیں، ان لوگوں کے ساتھ مل کے ہم اگر اس قسم کے کام کرتے ہیں تو یہ قطعاً قیامت کے دن کو نجات کا ذریعہ نہیں بنے گا، رسوائی کا باعث بنے گا. دین میں اضافہ کرنا، قبروں کو لیپا چوپی کرنا، قبرستان جانا، اس پر دال پھینکنا اور اس کے اوپر پانی چھڑکنا، اور 10 محرم کو جانا اور مردوں عورتوں کا نکلنا اور وہاں جا کے رونا دھونا، وہاں جا کے تلاوت کرنا، قبرستان میں جا کے قرآن پڑھنا، یہ اس کی شریعت میں کوئی دلیل نہیں ہے. اللہ کے رسول کے دین میں کالے کپڑے پہننا، بیڑیاں پہننا، چارپائیاں الٹی کرنا، غم کا ماحول بنانا، شادی نہ کرنا، نکاح نہ کرنا، کوئی فنکشن نہ کرنا، کوئی محفل نہ کرنا، کوئی اللہ کے رسول کی طرف سے ایسی پابندی موجود نہیں ہے. ہمیں اپنی طرف سے دین نہیں بنانا چاہیے اور یہ جرم نہیں کرنا چاہیے نا. یا اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کے بعد عمل کرنے کی توفیق نصیب. جی نہیں پی سکتے. اگر کوئی کالا پانی بنا کے کھڑا ہوا ہے اور آپ کو پیاس لگی ہوئی ہے تو وہ غیر اللہ کے نام پہ تقسیم کر رہا ہے. وہ پانی پلاتے وقت یہاں یہ بات یاد رکھیں، ایک شخص حضرت حسین کے سارے ثواب کے لیے کر رہا ہے، اور ایک شخص اس لیے سارے ثواب کر رہا ہے کہ حضرت حسین اللہ کے ہاں میری سفارش کریں گے اور اللہ تعالیٰ سے مجھے رزق لے کے دیں گے اور مجھے بیٹا لے کے دیں گے. وہ شخص شرک اکبر کر رہا ہے. اور اللہ قرآن میں کہتے ہیں تم پر وہ چیز حرام ہے جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا ہو. تو پانی اگر وہ پلا رہا ہے
اس نیت کے ساتھ کہ حضرت حسین کی روح خوش ہو جائے اور حضرت حسین اللہ تعالیٰ سے مجھے رزق لے کے دیں اور میرے کاروبار میں برکت لے کے دیں، تو وہ لگ سچ شرک کر رہا ہے، اور غیر اللہ کے نام پہ جو چیز ذبح کی ہوئی ہے اور تقسیم ہوئی ہے وہ خنزیر کے ساتھ اللہ نے اس کو ذکر کیا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل بہ لغیر اللہ، کہ تم پر خنزیر کا گوشت اور خون اور مردار اور ہر وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا گیا وہ تمہارے لیے حرام ہے۔ سورۃ مائدہ میں بھی ہے، سورۃ بقرہ میں بھی 2 جگہوں پر اللہ نے ذکر کیا ہے، من ذبح لغیر اللہ فقد اشرک، جس نے اللہ کے علاوہ کسی اور کی خوشنودی کے لیے جانور ذبح کیا، کہ یہ ذات اور یہ شخصیت عبدالقادر جیلانی رحمہ اللہ، حضرت علی اجمیری رحمہ اللہ، یہ کبوتر آزاد کرنے سے اور یہ دیگ بانٹنے سے میرے سے خوش ہو جائیں اور اللہ تعالیٰ سے مجھے کرم کروا کے دیں، یہ شرک اکبر کے زمرے میں آتا ہے۔ لکھا ہے ان کی قبر پہ، کر کرم کروا کرم دونوں جہاں میں رکھ بھرم، لکھا ہے علی اجمیری کی مزار کے اوپر۔ اگر کوئی اس عقیدے کے ساتھ چاہتا ہے کہ یہ فوت ہونے کے بعد کرم کر بھی سکتا ہے اور کروا بھی سکتا ہے، تو یہ شرک اکبر کر رہا ہے۔ اس شخص کے مشرک ہونے میں کوئی شک نہیں، اور غیر اللہ کے نام پہ ذبح کی ہوئی جانور اور کیا مال تقسیم ہوا اور دیگ جو بٹ رہی ہے، جو پانی بٹ رہا ہے، وہ حرام ہے اور اس کو پینا جائز نہیں۔ جزا اللہ خیر و احسن الجزا۔ یہ تھے ہمارے محترم فضیلت الشیخ عبدالماجد صاحب حافظ اللہ تعالی، داعی جالیہ تنیزہ، جو کہ موقع کی مناسبت سے شہر اللہ المحرم، اس کے فضائل، احکام اور مسائل بیان کر رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں قرآن و سنت کی تعلیمات کے مطابق اپنی زندگیاں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے مشائخ کی زندگیوں میں برکت عطا فرمائے۔ میں شکر گزار ہوں تمام احباب کا جو وقت نکال کر یہاں پر آتے ہیں، اور امید کرتا ہوں کہ انشاءاللہ آئندہ بھی اسی ذوق اور شوق کے ساتھ آپ تشریف لایا کریں گے۔ جیسا کہ پچھلے جمعے بھی اعلان کیا گیا تھا کہ عید الاضحیٰ کی تعطیلات کے بعد دوبارہ سے ہمارا یہ جمعے کے دروس کا سلسلہ الحمدللہ بفضل اللہ تعالی شروع ہو چکا ہے، اور انشاءاللہ اسی طریقے سے جاری و ساری رہے گا۔ جو اسبوعی دروس سے انشاءاللہ ان کا بھی اعلان جلد کیا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میں دین کی مجلسوں کے ساتھ جڑنے اور قرآن و سنت کی تعلیمات کے ساتھ جڑنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جی، جو حضرات خاص طور پہ دکانوں پہ ڈیوٹی کرتے ہیں اور ٹھنڈی جگہ پہ رہتے ہیں، ان کو اہتمام کرنا، ویسے تو کوئی مشقت نہیں ہے، اگر آپ ہمت کریں تو اللہ بڑی مدد کرنے والا ہے۔ روزے کا اہتمام کرنا چاہیے، خاص طور پہ جو ساتھی آسان ڈیوٹی کرتے ہیں، تو اگر وہ تھوڑی سی ہمت کریں تو یقیناً بہت سارے لوگوں تک یہ سنت عملی طور پہ پہنچ سکتی ہے، اور آپ اس کا اہتمام کریں۔ گھر والوں میں خاص طور پہ اپنے بچوں میں ترغیب دلائیں اور بچوں کو کہیں جو ہمارا بچہ پورے مہینے کے روزے رکھے گا، یا سوار جمعرات کا روزہ رکھے گا، یا اکثریتی روزے رکھے گا، یا ایک دن چھوڑ کے رکھے گا، تو اس کے لیے انعام مقرر کریں تاکہ گھروں میں ماحول بنے اور یہ سنت زندہ ہو۔ آپ حضرات اس حوالے سے اپنا مال بھی خرچ کریں اور آپ خود بھی اس کا اہتمام کریں، اس میں بڑی خیر و برکت ہے، اور اللہ تعالیٰ آپ کی وجہ سے اگر اس کی ترویج کروائے گا تو یہ قیامت کے دن نیکیوں کے ترازو کو وزنی کرنے کا بہترین سبب بنے گا۔ ساتھیوں کی ضیافت کے لیے کھانے کا اہتمام کیا گیا، ساتھی کھانا کھا کے تشریف لے جائیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تسی جتوئی دے وہ آپ جتوئی ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، چھٹی کیسی ہے؟ کیا